الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شفيع مطاع نبي كريم قسيم جسيم نسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم امام رسل پیشوائے سبیل امین خدا محبت جبریل چسی تشدر افواہ دنیا فتات تزلزل در ایوان کسرا فتات نمی دانم خدامی سخن گویمت کہ بالا تریدان چمن گویمت چی وصفت کند سعدینا تمام. اے نبی علیک الصلاة والسلام. حاضرین کرام، الحمدللہ
اللہ جل جلالہ کرم شامل کی توفیق سے کرم سے ہم سب کو یہ مبارک محفل نصیب ہوئی۔ ہم اپنے علاقے کی مختلف شخصیات علمی عملی علم کے شفارے ہماری مساجد کی مدرسین سب ذی علم لوگ ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اور پھر ہمارا یہ اسٹیج جس جگہ قائم ہے، یہ علمی ادارہ ایک مدت سے یہ کام کر رہا ہے کہ ہونہار طلباء بھی موجود ہیں، اور پھر ان کی تربیت کرنے والے اساتذہ اور ہمارے پرنسپل صاحب، اور اب حال ہی میں ہمارے چوک صاحبہ میں بطور پرنسپل کی تقرری ہوئی ہے مولانا حافظ قاری محمد یونس صاحب کی، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سب کی موجودگی میں اور پھر جامعہ حضرت الفاضل جو حضور قبلہ عالم سی کی والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہاں کے قائم مکان کے سینئر صدر مدرس حضرت علامہ مولانا محبوب حسین صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر علاقے کی معزز شخصیات، ہر ایک کی ایک اپنی عزت ہے، اپنی پہچان ہے، ایک اپنی آن ہے، ایک اپنی شان ہے، جس میں دوسرا شریک نہیں، جس میں دوسرا ہاں یہ میں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، میں کوشش کروں گا چاندی کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہر ایک کی ایک اپنی شان ہے، اپنی پہچان ہے، یہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے محبت کی، پیار کیا، عزت دی، سٹیج میں بنایا، مجھے یہاں بٹھا دیا، ہرگز میرے خانے دماغ کے خانے میں کہیں یہ بات نہیں کہ میں آپ لوگوں سے بہتر ہوں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ابلیس کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، پھر اللہ کے رسولوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا کمال جو اس نے رکھا ہے، اس کی کون سی ادا اس کو پسند ہے، جس وجہ سے اس کا مقام ہم جانے نہ جانے پر اس کے ہاں بہت بلند اور برتر ہے۔ انسان کسی کو چاہے تو جتنی مرضی تعریفوں کے پل باندھ کر کے ٹائٹل اور القاب دے کر کے تو زمین سے آسمان پر لے جائے، یہ اس کی سوچ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہاں کھلے گی جب وہ میدان سجے گا، جس میدان کے اندر اولین آخرین سارے جمع ہوئے۔ کوئی ایسا نہیں جو اب تک دنیا سے جا چکا ہے وہ نہ ہو، یا جو موجود ہیں یہ نہ ہو، آئندہ آنے والی نسل نہ ہو، نہیں، سارے کے سارے اس میدان میں۔ یہ علمی درسگاہیں، خواہ ونٹ ہمارا یہ ہائی سکول ہو، جامعہ حضرت الفاضل ہو، یہ دیگر ہمارے ادارے اسکول ہیں، ان میں جو پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، ہمیں کیا علم ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہوگا جس کے لیے اللہ پاک نے کوئی اپنا انتخاب فرمایا اور اس کا مقام سب سے بلند ہو۔ عام لوگوں میں ایسا کرنا یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، مجھے کوئی اس کا علم نہیں۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا تو وہ جانتا ہے کہ دوسرے انسان سے اس میں کچھ امتیاز ہے، ایک وہ چیز جو سب میں مشترک ہوتی ہے، اور کچھ امتیازات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ کہیں ایک خصوصیت سے وہ ممتاز ہے، کہیں دو سے ہے، کہیں کئی سے ہے، اور اللہ پاک نے یہ سسٹم کے نظام رکھا ہوا ہے۔ آپ سب انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میں جو کچھ گزارشات پیش کروں گا آپ دعا کریں گے، ہم سب جو اس میں عمل کی باتیں ہیں ہم اس پر عمل کر سکیں۔ میں نے
قرآن عظیم و فرقان حمید سے 2 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا. سورہ المومنون سے ان آیات میں اس کا حاصل مفہوم کچھ اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک بات ارشاد فرمائی، انہیں مخاطب ٹھہرایا اور فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات. پہلا حکم دیا رسولوں کو کہ تم کھاؤ طیبات، حلال، طیب، پاک رزق. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے اعمال نیک. اب کوئی ایسا سنی نہیں جو، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو راسخ اسلام والا ہے، جو حقیقی معنی میں مسلمان ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر نبی، ہر رسول معصوم. یہ بات درست ہے. میری باتیں ایسی ہیں جیسے آپ ایک استاد سے کوئی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو میں ایک استاد کی حیثیت سے سننا لیکن یہ کہ کچھ تھوڑا بہت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہوں گا آپ توجہ بھی رکھیں میری طرف. کیا ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی رسول معصوم ہے؟ سب کا ہے تو آج تک ہے. ہر نبی، ہر رسول کیا ہے؟ بولو معصوم. معصوم وہ ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے. نبی بھی معصوم، فرشتہ بھی معصوم. فرق یہ ہے فرشتے کی عصمت جو ہے تو وہ اضطراری، اور نبی اور رسول کی عصمت اختیاری. اضطراری کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں. ہر فرشتہ وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کے اندر سخت ہے، ان کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں رکھی گئی، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کے برعکس کر سکیں. جو ان سے ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا. نبی اور رسول کو اختیار دیا، اب اس اختیار کے ساتھ اس کی عصمت وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس سے بھی کوئی ایسا فعل سزا نہیں ہوگا جسے گناہ کہہ سکتے. کوئی فعل نبی اور رسول سے ایسا سزا نہیں ہو سکتا. اب یہ عصمت بڑی ہوئی ہے فرشتوں کی عصمت سے کہ فرشتہ کر ہی نہیں سکتا. یہ کر سکتا ہے پر اس کا معاملہ اس طرح ہے کہ گویا یہ اتنا پاک ہے، اتنا صاف ہے کہ یہ اس طرف گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، پہلا مسئلہ تو یہ کہ یہ نبی رسول تو معصوم. ٹھیک. اب جب یہ معصوم ہیں تو انہیں 2 حکم دیے ہیں. پہلی آیت کلوا من الطیبات. ہر نبی کی عادت شریفہ میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس کی حلال کھاتا ہے، کماتا ہے اپنے ہاتھوں سے. اس لیے حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائیں، حتیٰ کہ میں نے بھی بکریاں چرائیں. ہر نبی نے چرائیں، ہر رسول نے بکریاں چرائیں اور کام کیے، ہاتھوں سے کام کیے. لوہے کی زریں بنائیں گے، بیچا ہے، کھایا ہے. کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ
ہاتھوں سے سود کاٹتے ہیں، وہ بیچ کر کے حضرت عیسیٰ اپنا کھانا کھاتے ہیں۔ نبیوں نے یہ کمائی کر کے یہ کھانا جو ہے یہ کھایا۔ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے عمل کرو۔ کسی نبی کا عمل غیر صالح ہو نہیں سکتا، کسی بھی نبی کا عمل غیر صالح نہیں ہو سکتا۔ اب انہیں یہ حکم ہے کہ تم عمل صالح کرو۔ اب آپ تھوڑا سا جائزہ لیں، میں آپ سبھی ہم کیا ہیں؟ کیا ان نبیوں اور رسولوں جن کو جو معصوم ہیں، قطعی جنتی ہیں، انہیں بھی اگر اس بات کی ضرورت ہے کہ اعمال صالحہ کی، میں اور آپ کس بات کی معلوم؟ ہم یہ سمجھیں کہ کیا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے محفل میلاد منا دینے سے سارے اعمال صالحہ ہو جائیں؟ کیا جس راستے پر نبی اور رسول چلے ہیں وہ راستہ ہمارے لیے نہیں؟ کیا ہمارا کوئی اور ایسی بات؟ اعمال صالحہ نبیوں اور رسولوں کو بھی حکم ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہیں ان کو خطاب ہے، وہ تو سب گزر چکے ہیں، یہ تو قرآن میں خطاب ہے۔ یہ قرآن تو اترا ہے رسول اللہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے دور تو گزر چکے، وہ پہلے زمانے ان کے یہ کہ بعد دیگرے آئے گئے۔ پھر یہاں خطاب ان کو کیسے؟ یہ بتایا کہ محبوب سیگا تو جمع کا ہے، مطلب یہ ہے اب خطاب آپ کو ہے، لیکن سب رسولوں کے لیے یہ خطاب ان کے زمانوں میں، اس وقت ان کی کتابوں میں ان کی طرف جو پیغام آتا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا، اس لیے وہ بھی سب آپ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہیں۔ یہ حکم سب کو دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے حضور کی بارگاہ میں دودھ بھیجا۔ گرمی کا موسم تھا اور گرمی میں شدید گرمی، تو بکری کا دودھ جو ہے وہ دویا۔ شام کے حضور کا روزہ تھا، افطاری کے لیے حضور کے لیے دودھ بھیجا۔ جب دودھ آیا تو جو لایا حضور نے فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ پوچھ کے آؤ، دودھ واپس لے جاؤ، پوچھو جا۔ پوچھا، میں کہا کہ یہ میری بکری ہے، اپنی بکری ہے، اس کا دودھ۔ پھر پیش آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، اسے پوچھو وہ بکری کہاں سے آئی؟ دوبارہ اس نے عرض کیا کہ یہ میں نے خود خریدی ہے، ایسا نہیں کہ کسی سے لی ہے، پکڑ لی ہے، یہ بات نہیں، یہ میں نے خود اپنے پیسوں سے خریدی ہے، خرید کے میں نے لائی ہے، اس بکری کا یہ دودھ ہے اور یہ پیش کر۔ جب دوبارہ یہ پیغام آیا تو آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ جب اسے صحابیہ آئی، حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے دودھ بھیجا، آپ نے 2 مرتبہ واپس بھیج دی۔ حضور نے تفتیش کی، فرمایا اس لیے کہ اللہ کا ہر رسول کو حکم ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو طیبات سے کھاؤ۔ اس لیے رسولوں کو حکم، اس لیے میں نے یہ تفتیش کی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ دودھ جو ہے تو بھیجنے والے جو بھیجا ہے یہ قطعی پاک ستھرا، اور اس میں کوئی بھی امیزش کسی طرح کی بھی نہیں، کسی کی بکری کا نہیں، یہ بالکل خالص جو ہے اس کا اپنا ذاتی دیا ہے، اس نے پیش کیا ہے۔ یہ معاملات اتنے باریک ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں، صرف اسی کے تناظر میں آپ اتنا دیکھیں
کہ آج نبیوں اور رسولوں کے وارث کون ہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام، پیران اعظام، مشائخ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نائبین، وارث محراب و منبر ہیں۔ اب اس میں یہ سبق ہے، وارثین محراب و منبر کے لیے اور وارثین سجادہ کے لیے، جو مصلی جس کی وہ سجادہ نشین ہوتے ہیں، سجادہ نشین، سجادہ کا مطلب مصلی جس کے اوپر سجدے دیے جاتے ہیں۔ حضرت صاحب نے کبھی سجدہ دیا نہ، اوپر ہیں سجادہ نشین، جی ہاں ہیں سجادہ نشین کو سجدہ دیا، نام جو ہے وہ سجدہ نشین کا ضرور ہوگا۔ اس لیے میرے دوست، اس آیہ کریمہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دعوت دینے کے لیے آتا ہے اس کی اپنی زندگی، اپنی سیرت، اپنا کردار اتنا پاکیزہ ہو کہ پورا مکہ اگر وہ راستے پر نہیں، گمراہی کے اندر ہے، وہ معاشرہ اس میں اثر نہیں کرتا، لیکن وہ نبی اور وہ رسول، وہ ذات اس معاشرے میں رہ کر کے جہاں سود خوری ہے، شراب نوشی ہے، حرام کاری ہے، 100 باتیں وہاں ہو رہی ہیں، بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، وہاں وہ نبی پروان چڑھنے والا اسے 40 سال ان کے اندر گزارے، 40 سال کے اندر کسی کو کوئی موقع نہ ملا وہ یہ کہہ سکے کہ محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، ایسا کسی کو کہنے کو موقع نہ ملا۔ کیوں کہ نبی اللہ جس نے پوری دنیا کی امامت جس کے سپرد ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ اس میں اثر کرے، بلکہ خود اس کا اثر پورے معاشرے کے اوپر ہے، خود اس کا اپنا اثر پورے معاشرے کے اوپر ہے، اور ان کا اثر ایسا ہے کہ ابھی وہی نہیں اتری، سب نے انہوں نے حضور کا ٹائٹل رکھا ہوا تھا صادق، الصادق الامین، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اب صادق اور امین کہنا سوسائٹی کا، معاشرے کا ابھی بےست نہیں ہوئی، پہلی وہی نہیں اتری، اب یہ کہاں سے ان کو یہ لفظ کہاں سے انہوں نے پک کیے، کیسے آئے؟ پتہ چلا انسان جب اپنی فطرت سے، صحیح فطرت سلیمہ میں جھانک کے دیکھتا ہے، جو جس فطرت پر وہ پیدا ہوا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ او علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی دیندار ہوتا ہے، اور پیدائشی دیندار ہونا یہ ہر ایک دیندار پیدائشی ہے، سب کو دین پہلے سکھایا گیا ہے، پیدائشی دیندار کا یہ معنی ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اور آپ کے اندر روح ڈالی اور آپ جب کھڑے ہوئے، سب سے پہلا کام کیا تھا، کیا حکم ہوا؟ فرمایا آدم جاؤ، وہ فرشتوں کی جماعت ہے، انہیں جا کے سلام نے کہا السلام علیکم، سلام دو انہیں، اور پھر وہ فرشتے جو آپ کو جواب دیں گے وہ جواب ذہن میں رکھنا، تو یاد رکھنا۔ اب آپ نے سلام دیا، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے سلام کا جواب رحمت اللہ کے اضافے کے ساتھ جواب دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا آدم یہی گریٹنگ ہے تمہاری، یہ تمہاری اللہ سلیک ہے تمہاری اور تمہاری ذریت کے لیے، پوری نسل کو یہ بتانا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو یہ سلامتی کا پیغام دینا ہے۔ اسلام، سلام، ان کا مادہ اشتقاق سین لام میم ہے، جو ہمارے قاعدے کے اندر بھی سین سلامہ، رضاقہ، سلامہ سے شروع کرتے ہیں،
اس لیے کہ یہ پتہ چل جائے یہ دین فطری دین ہے اور یہ سلامتی والا ہے اور یہ سلام پہنچانے کے لیے ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، یہ بہترین سب سے عمل ہے. اب انبیاء اور مرسلین کی ذوات جنہوں نے دوسروں کے لیے قائد بننا ہے، لیڈر بننا ہے، اب اس کا یہ کام نہیں وہ کریٹیسائز کرے، وہ کہے کہ وہ کچھ نہیں میں ہوں، وہ کچھ نہیں میں ہوں. جہاں یہ میں آ جائے گی وہاں یہ سمجھو کہ قیادت کی وہ لائق نہیں ہے. قیادت اسی کی ہوگی کہ جو اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح سمجھے اور جو رب نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرنے میں دن رات دے گا. ایسا اگر نہیں کرے گا، ہمارے پرانے جو ٹیچر تھے، اساتذہ تھے، پرانے سکولوں میں جو پڑھاتے تھے ان بڑا علم ہوتا تھا، وہ دینی یونیورسٹیوں کے فارغ ہوتے تھے. ہمارے مولانا یہ جو پروفیسر ہم آپ کہہ رہے ہیں، پروفیسر ہی کہہ رہے ہیں، پروفیسر ہیں تو یہ جید عالم، پورے فل عالم ہیں، نظامی کی حافظ قرآن ہے، قاری ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. تو یہ علم جو ہے تو آدمی کوئی ایسا نہیں کوئی ایک جگہ بندہ. اس وقت سکولوں میں بھی جو لوگ آتے تھے وہ بھی بڑے پائے کے علماء ہوتے تھے اور بڑی بڑی باریک ان کی باتیں ہوتی تھیں جو آدمی ذہن میں ڈالے تو اس کے اندر بے پناہ صفحے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات یاد ہے، میں آپ سے کئی بار شیئر کیے کئی لوگوں سے، محسرن باتیں کی ایک استاد، وہ اس کا نام بتایا گیا ماسٹر شارٹ کر وہ آیا تو اس کے لیے یہ صرف کہ لیکچرز دینے ہیں چاندے بڑی کلاسوں. وہ کہتے ہیں کہ 8ویں 9ویں 10ویں 3 جماعتیں اکٹھی کر رہی ہے استاد سب کے لیے. وہ ٹیچر آئے، استاد آئے، آ کر کے تو بیٹھے اور طلبہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو الیکسلے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد انہوں نے بلیک بورڈ کے اوپر پین لی، پینسل لی یا چاک لیا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک لائن بنا دی، لکیر لائن بنا دی. فرض کرو وہ لائن 10 انچ کی تھی، بنا دی، بنا کر کے بیٹھ گئے. لڑکوں سے پوچھا جی کیا نظر آ رہا ہے تمہارا؟ بتایا جی کہ لائن ہے، یہ لائن نظر آ رہی ہے، آ رہی. ہاں کیا اس لائن کو چھوٹا کرنا ہے مگر ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لگانا، مٹانا نہیں، پر اس کو چھوٹا کرنا. اب طالب علم سوچنے لگے، اب 3 کلاس اب سیانے تھے، 8ویں 9ویں 10ویں، اب وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن نہیں کہ ہم ہاتھ بھی ٹچ بھی نہ کریں. اور اب دیکھو استاد کا یہ کمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز وہ سمجھانا چاہتے ہیں پہلے ذہن کو تیار کرتے ہیں کہ ذہن بالکل تیار ہو کہ یہ استاد کیا ذہن میں ڈالنے والا ہے. لائن بنائی، سوال کیا، اور کرو یہ کرنا ہے. اب ہر ایک بولا استاد جی سر یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو مشکل ہے. اور صرف ایک نے تو جواب جو دیا نفی میں پر بول کے نہیں، پر ایک نے سب کی ترجمانی کی، سر چھوٹا تو اسے کیا جا سکتا پر ہاتھ لگائے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر وہ مسکرائے ہنسے. اور وہ آج کے طالب علم تھے نا، آج کلاس میں بیٹھے ہوں تو دائیں دیکھ رہتے ہیں، بائیں دیکھ رہتے ہیں. اگر خدا نخواستہ موبائل اگر ان کی جیب کے اندر ہے پھر تو وہی اسی کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ شغل ہوگا، یا ایک دوسرے سے بات کریں گے، استاد کی بات کریں گے. اس زمانے میں یہ کم از کم 100 سال پرانی بات ہونی چاہیے کم از کم. تو اب وہ انہوں نے جب سب نے فوکس کیا استاد پر، استاد پھر اٹھے، اس لائن کے اوپر ایک لائن اور بنائی، وہ 11 انچ کی بنا دی، 11 انچ کی بنا دی. انہوں نے فرمایا بتاؤ اب یہ لائن جو پہلے بنائی تھی نیچے والی یہ چھوٹی ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن چھوٹی تو ہو گئی، پر آپ نے دوسری لائن بنائی. یہی بات سمجھانا ہے کہ اگر کسی نے بڑا بننا ہے،
کسی مقام پر پہنچنا ہے تو کسی کی ٹانگیں کھینچنے سے نہیں پہنچتا، اس کو وہیں رہنے دو، اپنے اندر کمال پیدا کرو۔ اب اپنے اندر کمال پیدا کرو، جب تمہارے اندر کمال پیدا ہوگا باقی سب چھوٹے لگنے شروع ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی ٹانگے کے جو وہ غلط اس نے غلط کیا، وہ یہ کر گیا وہ یہ کر گیا، ساری زندگی اسی میں گزار دو گے۔ بتاؤ اپنی اصلاح کب کرو گے؟ جب تک تم اپنے سے شروع نہیں ہوگے۔ یہ وہ راز ہے۔ فرمایا اے نبیو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ایک ایسا کردار بن کے سامنے آؤ کہ پوری امت جو ہے وہ حشر کر اٹھے۔ اور کیا بات ہے کہ رسول اللہ جس معاشرے میں پیدا ہوئے، اتنے بت 360 بت ان کی پوجا کی جا رہی ہے، اور اس معاشرے میں پلنے والے، اور وہ بھی باپ کے سائے میں نہیں، کچھ عرصے بعد ماں کا سایہ بھی نہیں، اب اکیلے اس طرح آپ پروان چڑھنے والے۔ لیکن 40 سال تھوڑی سی عمر نہیں گزاری، 40 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی اتاری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہی بتانا تھا۔ اے پورا معاشرہ ہے مکے کی سوسائٹی، تم دیکھ لو ایک شخص نے 40 سال عمر تمہارے اندر گزاری ہے۔ انسان کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، کوئی بچپنے کی غلطی ہوتی ہے، کوئی لڑکپن کی ہوتی ہے، کوئی ذرا اس سے بڑی ایج کی ہوتی ہے، کوئی مناحق ہوتا ہے، قریب بلوغ ہوتا ہے تو کوئی غلطی خطا ہوتی ہے، کوئی بالغ ہو کے خطائیں کرتا ہے، کوئی ذرا رجل بنتا ہے تو خطائیں ہوتی ہیں، کوئی بڑھاپے کے قریب پہنچتا ہے تو خطائیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن بتاؤ کہ میرے محمد میں کوئی ایسا عیب ہے تو انگلی اٹھا کر یہ بتاؤ۔ حضور سے پوچھا گیا آپ جو دعوت دیتے ہیں اس کی سچائی کی کوئی دلیل؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ فلا تعقلون، کہ میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور تم اپنی زبان سے صادق اور امین کہتے رہے ہو۔ ابھی میں نے اعلان نہیں کیا تھا، اب میں نے دعوت شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے پہلی وحی بھی نہیں آئی تھی، تو تم نے مجھے صادق اور امین کہا، تم نے ٹرسٹ کیا، بھروسہ کیا۔ اب آپ سوچیں اس معاشرے کے اندر یہ بات ان کی فطرت میں اگر نہ ہوتی، حضور کو وہ صادق اور امین کیسے کہتے؟ خود شرابی پیتے ہیں، خود بتوں کو سجدے کرتے ہیں، تمام خرابیاں موجود ہیں، لیکن ان کی فطرت سلیمہ جب دباؤ میں نہیں تھی، کسی کے تقلید میں نہیں تھی، تو آزاد تھی، اور آزاد فطرت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کام اچھے نہیں ہیں، بددیانتی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حضور کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، حضور پر اعتماد ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت کیا ہوا کہ جب حجر اسود نصب کیا جانے لگا، ہر ایک نے کہا میں نصب کروں گا، میں نصب کروں گا۔ فیصلہ یہ طے پایا کہ صبح کل جو آدمی باب بن شیبہ سے ادھر سے جو آئے گا، اس باب سے جو داخل ہوگا، ہم اس کو حکم مانیں گے۔ حضور کو کوئی اطلاع نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اب جب صبح ہی انتظار کرتے ہیں تو حضور کی آمد اس طرف سے ہو جاتی ہے، سارے کے سارے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طلب تھی نا، جب ایک طلب و طلب ہوتی ہے تو بے ساختہ نعرہ نکل جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا او صادق اور امین آ گیا، صادق اور امین آ گیا، یہ صادق اور امین آ گیا، بس ہم ان کے جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اس پر امین کہتے ہیں، ہمیں اس پر اتفاق ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں یہ حضور کے 5 سال وحی کے نازل ہونے سے پہلے کی بات، ابھی 5 سال باقی ہیں، 35 سال آپ کی اس وقت عمر شریف تھی تقریباً۔ تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا اور سب نے اسے ایکسپٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی سلیم اور صاف ستھری فطرت کے ساتھ سوچتا ہے، اپنے من میں ڈوب کے سوچتا ہے، پھر فیصلے درست اندر سے نکلنے بھی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر انسان کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں۔ جب وہ سوچے تو نبی پاک علیہ السلام اس معاشرے میں صادق ہوتے۔ تو یہ وہ بات ہے، نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کی زندگی صاف اور اجڑی زندگی ہوگی، ان کی کردار پر، ان کی زندگی پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔
تو فرمایا اے نبیو اے رسولو کلو من الطیبات وعملوا صالحا. اب نبی ساری زندگی جو قطعی جنتی ہے اب وہ بھی عمل صالح کرنے کا اسے بھی حکم دیا جا رہا ہے. اور ایک میں اور آپ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا اور معصوم بھی نہیں ہے. اگر ہم کلمہ نہ پڑھیں تو ہم گئے، ہمارا ایمان نہیں. ہم اسلام لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور پھر ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ نبی اور رسول کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنی ہے. ہم اتباع کے بجائے ہم کہتے ہیں بس ڈیپینڈ کریں گے ایک بات پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اساتذہ کو یہ چاہیے کہ وہ رول ماڈل ہوں. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو رول ماڈل بنایا، ان کی امتوں کے لیے وہ مانیں یا نہ مانیں، پر ان کے کردار پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکا اور یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ نبی اور رسول اس کا کردار ایسا ہے ویسا ہے. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا. اور تیسری بات یہ فرمایا کہ اے رسول و نبیو میں جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. یہ وہ فکر ہے. اب نبیوں کو حکم دیا کہ حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں. اور کیا فرمایا انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرو گے وہ میں جانتا ہوں. اب یہ ان کو سبق پہلا دے کر کے یہ امت کے سامنے رکھنا ہے. اے امت تم نے حلال کھانا ہے اور پھر ہمارے صالح. اب حلال کھانے کو پہلے کیوں رکھا؟ اسی لیے کہ عمل صالح قائم ہوگا حلال کھانے پر. کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں ہماری باڈی کے اندر یہ غذا پہنچتی ہے، خون بنتا ہے، دل دماغ میں پہنچتا ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کہاں ہوتا ہے، یہ کہاں تک بندے میں اس کا اثر رسوخ ہو سکتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا شیطان انسان کی خون جہاں جہاں رگوں میں دوڑتا ہے یہ اس میں بھی داخل ہو کر کے دوڑتا ہے. جہاں جہاں خون دوڑ رہا ہے وہاں یہ چل سکتا ہے. اور جب رزق کی حلال کھا کر کے حلال خون ہوگا پھر شیطان کو وہاں اندر داخل بھی ہوگا تو سوائے اس کے کچھ نہیں، گھٹن محسوس ہوگی، بھاگے گا اس کے قریب نہیں جائے گا. کیونکہ حلال کمائی یہ خون جو ہے یہ حلال کا خون ہے، حلال روزی کا حاصل ہے. اس لیے اب سوچیں کہ اگر ہم دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، دوسرے کی جیب کاٹتے ہیں، دوسری کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے اس کا روپیہ بچنا طاق میں ہوتے ہیں. وہ کہیں جنازہ ہو ذرا بڑا جنازہ ہو، جنازہ چھوٹا یا بڑا ہو، یہ جنازہ یہ بھی ایک بات ہے. زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، بہت بڑی اچھی بات کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں گے دعا کریں گے، مغفرت کی دعا ہوگی. اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک ایسا ہوتا ہے وہ اکیلا کروڑوں پر بھاری. جو شہدائے کربلا کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کتنے لوگ شریک تھے، بچے کچھ لوگ. تو اس لیے یہ کوئی نہیں ہوتا. اب لوگ تاڑ میں ہوتے ہیں جب جنازہ ہوگا تو پھر گینگ سے تقسیم ہو جاؤ، دیکھو کس کی جیب میں وزن زیادہ ہے. اور پڑھنے کے لیے نماز جنازہ کیا ہے، اور لوگوں کی جیب میں موبائل فون نکالو، یہ نکالو، وہ کوئی پکڑا جائے تو پکڑا جائے، نہیں تو چل دیا تو وہ جا رہا ہے. اس لیے میرے دوست یہ سب چیزیں یہ سوچنی ہیں وہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے درست ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے محفل میلاد منانے کا یہ ہر کس مطلب نہیں ہے کہ میلاد پاک منا لو اور اس کے بعد دونوں ہاتھ بالکل سمجھو کہ خالی ہو کے بیٹھ جاؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بس جی ہم کھائیں گے پیئیں گے سوئیں گے، کرنا کچھ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے بلکہ ہمیں کرنا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انی بما تعملون علیم. دوسری بات یہ فرمائی نبیوں رسولوں کو اگلی آیت کے اندر، یعنی اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ میں کیا فرمایا
وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ فرمایا وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فرمایا کہ تمہارا دین امت ملت واحد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرمایا سب ایک ہی دین ہے، یہ دو یا تین دین نہیں، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دعوت ہے، شرائع مختلف ہے ہر دور کے مطابق، اصل دین ہر نبی اور رسول کا ایک ہے، اور فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں فاتقون، مجھ سے ڈرتے رہنا، مجھ سے۔ اب ہم کیا ہے، ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے آج میری ان ٹوٹی پھوٹی بے رب سی باتوں میں ہم اس طرف ہمارا یہ توجہ ہونی چاہیے کہ انبیاء اور مرسلین کی بعثت، ان کی آمد، ان کی تشریف آوری انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ہے، اور اگر ہم میلاد منانے کے ساتھ ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنے شروع ہو گئے، پابند ہو گئے، پوری 5 پڑھنی شروع کر دی، فرض کے علاوہ سنتیں بھی پڑھنی شروع کر دی، نوافل بھی پڑھنے شروع کر دی، تو اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر سمجھ لینا ہماری یہ محفل مقبول ہو گئی ہے، ہمیں پسند کر لیا گیا ہے، ہمیں چن لیا گیا ہے، اس نے واقعی حق ادا کیا ہے، ہماری محفل اس نے سچی محبت سے اس نے ہماری محفل قائم کی ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آپ کی برکت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ بار دیگر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں آج اتنا خوش ہوں، اور انشاءاللہ ہم آج بھی آئندہ بھی انشاءاللہ ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، ہمارے یہ کام ہے، کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ یونٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ہماری مساجد کے علماء، حفاظ، قراء، جی استاد، جی مدرسین، اور ہمارے کالج کے، جامعہ کے دیگر سب بیٹھے ہیں، علاقے کے بڑے جیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو آ سکے ہیں، اور پھر ہماری آئندہ کی نسل وہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس بیٹھی ہے۔ یہ ہے اصل میلاد کی روح۔ میں نے پوچھا تھا کہ جلوس کیسا رہا، مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا، اور تمام علماء سب یہاں تشریف فرما تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر کے انہوں نے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کیا۔ یہ وہ یونٹی ہے، یہ وہ اتفاق ہے۔ یہ مت سوچو وہ فلان جگہ کا ہے، وہ فلان جگہ کا ہے، وہ ادھر سے آیا ہے، وہ ادھر سے آیا ہے، اور جدھر سے بھی آیا ہے پر دامن ایک ہی ہے جس کے ساتھ وابستہ ہے۔ بس یہ بات ہمیں اکٹھا کرنے والی ذات رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس نام پر ایک ہیں، ہم 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس لیے بہت خوش ہوں، اسی طرح ہر سال کوشش کیا کریں اور مزید اس کو بڑھائیں، اور علاقے کے حضرات جو ہیں آئیں، اور ہر ایک اپنا حصہ بیان میں، تلاوت میں، ان کا حق ہے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں گزار دیں، تھوڑا سا پیریڈ لمبا کر دیں، ایک دن اگر سال میں ہم ایسا رکھ لیتے ہیں، ہمارے تمام علماء تلاوت والے تلاوت کریں، جو بھی جس طرح ان کی منشا ہو، وہ 7 8 منٹ 10 منٹ اس طرح لیں، ضرور ان کی اتنا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ یونٹی ہو ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جسانی گڑی چمکا
چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے بز میں بیلا مجھ سے خدمت کے قدسی رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات سلام میں خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ قبول تشریف کے نوجوان سب کو اسپیشل مبارک۔ یہ نوجوان یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے بڑھ کر کے آئندہ سالوں میں توفیق عطا فرما کے یہ بہتر کر سکیں الحمدللہ۔ یہ ہے وہ سبق کہ ہماری یونٹی ہمیں جو ہے وہ اس درکار ہے، ضرورت ہے اس وقت کی۔ ہمارے ہائی اسکول کے طلبہ جامعہ کی یہ سب ایک ہی دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، تو پھر مکس سسٹم یہ مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس میں ایکوالٹی والی یونٹی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم سبحانک اللهم صل على سيدنا السيد الجامع الخاتم عدد ما فيه كلما ذكرك ذكرهم وكلما غفل ذكرك ذكره صلاة دائمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبينا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك
كعادة الأداة وتبلغنا بها أنقص الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الموت على كل شيء. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم حصل مرادنا ومراد الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحينا للإسلام وأمتنا على الإيمان واخشنا في جنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اشف لنا وعلينا وارضانا يا شافي الأمراض يا شافي إليك اللهم اجب دعوتنا يا مولانا فإنك مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد